میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو۔ مگر ہمارا حال یہ ہے، ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لو، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لو تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزرے واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کی، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں اور رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، اور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت له، الا ایمان لمن لا محبت له، ایمان لمن لا محبت له۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش، یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد کی اولاد بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی اصل ہے میرے بیچ اسلامی بھائی۔ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بڑا بہترین نعرہ ہے۔ اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے، زندگی فضول ہے۔ اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا، یہ آقا فرمائیں کچھ اور میں کروں کچھ۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول فرما دیجئے
اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو. کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے. سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے. سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وفات کا وقت آتا، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے. اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی. دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے. انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا. وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے. سوچئے کیسی محبت ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت، اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں، ہمارے کردار میں اس کے رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے. ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی. لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی. میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اور آج ہمارا کیا حال ہے. منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور اس مکان پر پرنالہ تھا اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا. حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا، آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. حالانکہ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین سے تو بڑے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پتہ چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجیے. سو چیز آقا نے کی، میں کیسے اس کو ختم کر دوں، اس قدر محبت. مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہم نے وہ ختم کرنا شروع. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے جناب کیا کروں 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھلی؟ جس دن صبح 6 بجے بس پہ جانا ہوتا ہے اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو. جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے، پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے. تو جواب آئے گا نوکری کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں. ایسا نہ کریں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. آج نیت کریں
آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. زور سے نعرہ لگائیں, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو منع کر دے, ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور فرمایا, تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو, اس کو اٹھا کر بیچ دینا, کوئی نفع حاصل کر لینا, پہننا مت. وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے, خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے, میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا. اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا. یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا. پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے. پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا, اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی. بالیاں صرف کانوں پہ نہیں, پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں. توبہ توبہ توبہ. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں, کڑے زیادہ ہیں, 10 انگلیاں ہیں, انگوٹھیاں زیادہ ہیں, گلا ایک ہے, چینے زیادہ ہیں. ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے, وہ بھی چاندی کی ہو, اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو, اور اس کے اندر ایک نگینا, ایک پتھر بھی ہو. بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے, یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے, اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو. لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی. لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں, مدینے سے کڑا لایا ہوں. ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بات چل رہی ہے سنت رسول کی, محبت رسول کی. خدا را اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے, اس کا لباس ایسا ہوتا ہے, اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, جب آپ گھر جائیے گا, جو میرے بدری چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا, ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دکھتا, آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں, کہتا تو ہوں اپنے آپ کو. ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا. بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو, اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا, اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک, اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے, پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں. پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, انشاء اللہ, یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلوگ ہیں, گانے باجے ہیں, بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور جناب انداز ہی دوسرا ہے. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خدا را غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے. محبت کیجئے, اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے, مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا, آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا. ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟
ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کاروبار, نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ, نہ بولو جھوٹ, نہ کماؤ حرام. یہ سرکار کی غلامی نہیں, یہ بربادی کی طرف جا رہے. جمعے کا خطبہ زبردست پیسے ہے ہمارے لیے. الا لا ایمان باللہ محبت ادا. ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے. محبت کیجیے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں. وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا, اطلاعات دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا, نیکی پرانی نہ ہوگی, والذنب لا ینسا, اور گناہ بھلایا نہ جائے گا, والدیان لا یموت, اور جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے بدلہ دینا ہے, وہ مرتا نہیں, اسے موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان. کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے, بدلہ دیا جائے گا. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت. یہ اتنی زبردست حدیث ہے. فرمایا البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی, نیکیاں کرتے جاؤ, کرتے جاؤ, جمع کراتے جاؤ. وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وَالذَّنبُ لَا يُنسَا, گناہ کر کے ہم بھول جاتے, مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا, کہیں نوٹ ہو گیا. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہے. نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی. ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے, گناہ یاد رکھتے. آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا, 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے, 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی. اسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو, اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے. اس سے پوچھے جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھتے گنوائی جا رہے ہو. کل جھوٹ بولا تھا, آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے ہو گئے؟ ہم گناہ کری جا رہے ہیں, بھولی جا رہے ہیں, مگر وہ ذنب لا ینسا, گناہ کلایا نہیں جائے گا. والدیان لا یموت, میں مر جاؤں گا, مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے حکم سنانا ہے, اسے موت نہیں آنی. اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے. فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز ایمان, تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا, اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے